پاکستان میں بدقسمتی سے خواتین کی صحت کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز یا مسائل ہوتے ہیں ان پہ بات کرنا جو ہے اس کو شرم و حیا کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور ایون مطلب پبلکلی بات کرنا یا ایشو کو ہائی لائٹ کرنا بھی آپ کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ آپ بہت بدتمیز، بے حیا اور اس قسم کی خاتون ہیں۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی کہ جو خواتین کی ماہواری کے دن ہوتے ہیں وہ دن خواتین کے لیے کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور اس تکلیف کو مرد حضرات کو محسوس ضرور کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم ان دنوں میں خواتین کے لیے تھوڑا سا گھروں میں آسانی پیدا کریں اور ورک لوڈ کم کر دیں اور تھوڑا سا ان کو ریسٹ ضرورت سے زیادہ دے دیں۔ اور یہ بڑی پینفل سی سچویشن ہوتی ہے جس کو شاید ابھی تک ہماری سوسائٹی نے انڈرسٹینڈ کرنا ہی شروع نہیں کیا۔ اسی حوالے سے اگر ہم ایک بڑے خوبصورت زبردست قسم کے کیس کی بات کریں تو مانور عمر ہیں، وہ خواتین کے حوالے سے جو وومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتی ہیں، انہوں نے جناب کورٹ کے اندر جو ہے وہ لے کر گئی تھیں اس چیز کو کہ خواتین کی جو ماہواری کے پیڈز ہوتے ہیں ان کو ڈیوٹی فری کیا جائے، ان کے اوپر ٹیکس ختم کیا جائے اسپیسیفکلی پاکستان میں۔ لاہور ہائی کورٹ یعنی راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس حوالے سے جناب انہوں نے فریق بنایا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، وزارت خزانہ کو بھی اور FPR کو بھی، اور خواتین کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں کمیشن، قومی کمیشن اور انسانی حقوق کمیشن، ان کو بھی پرفارمر فریق بنایا گیا تھا۔ اس حوالے سے درخواست میں یونیسیف کی پالیسی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا تھا، جس کے مطابق ان مصنوعات اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر ٹیکس لگنے سے ہر 100 روپے پر 40 روپے کا اضافی بوجھ پڑتا ہے، جس سے جو حیض ہیں ان کی صفائی یعنی جو پروڈکٹس یوز کرنی ہوتی ہیں ان کو ایک عیاشی بنا دیا گیا ہے اس ملک کے اندر، جو کہ انسانی ضرورت ہے۔ اس صورت حال کو انہوں نے اٹیچ کیا ہے پاکستان کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے ساتھ۔ اس میں جناب آرٹیکل آ جاتے ہیں ہمارے آرٹیکل آ جاتا ہے 9 سیکیورٹی آف پرسن، آرٹیکل 14 انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی، 25 ہے ایکویلٹی آف سٹیزن، اینڈ 38 ہے پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف پاکستان۔ اور انہوں نے ان آرٹیکلس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگانا ان آرٹیکلس کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت سے یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ ان مصنوعات کو اشیاء ضروریہ قرار دیا جائے اور انہیں یا تو شیڈول 8 میں شامل کیا جائے ٹیکس سے مستثنا قرار دینے کے لیے، یا کم از کم جو 6 شیڈول ہے اس میں ڈال کر ٹیکس کی شرح کو کم کر دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کے کئی ممالک جس میں برطانیہ بھی ہے، بھارت بھی، آسٹریلیا اور بنگلہ دیش ہیں، اس حوالے سے اہم اقدامات کر چکے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا زبردست سٹیپ ہے مانور صاحبہ کا جو وہ کورٹ کے اندر لے کر گئی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہماری سوسائٹی میں بات ہونا اور اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا گھر ہے جہاں پر خاتون موجود نہیں ہے، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، بھابیاں ہوتی ہیں، مطلب اینی کائنڈ آف ریلیشن۔ جسٹ ریئلائز کہ جو مینسٹریشن کے ڈیز ہوتے ہیں وہ پینفل ڈیز ہوتے ہیں۔ ایون مینسٹریشن جو جب آغاز ہونا ہوتا ہے اس سے 2 دن پہلے سے یا کچھ لوگوں کو 3 دن پہلے سے بھی پین جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی پرفارم کرنا کم کر دیتی ہے۔ جسٹ ریئلائز دیٹ، اور خدا کا واسطہ ہے معاشرے میں بیہیویئرز کو چینج کرنے اور تکلیف کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو ضرور سمجھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو یہ ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں مہینے میں 5 سے 8 دن کے لیے جو پیڈز ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آج بھی کسی اسٹور پر جائیں، ہم ان پیڈز کو ہمیں خاکی لفافوں میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عزت، یہ حیا، ان کو خواتین کے ساتھ اٹیچ کرنا بند کر دیجیے۔ ہمیں ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات کو کانفیڈنس سے پرچیز کرنے کی سہولت خدا کا واسطہ اس ملک میں فراہم کر دیجیے۔